ہوگا۔ قرآن مجید نے مومن کی اصطلاح استعمال کی ہے، اور ان مولویوں نے آپ کو پھنسا دیا ہے فرقوں کے اندر، گروہیتوں کے اندر، تو امت تقسیم تو ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ تو قرآن مجید سے بات ہو گئی، اب قرآن کے ساتھ دوسری جو چیز ہے اتباع، کس کی اتباع کرنی ہے؟ کیا کوئی مولوی صاحب دین کی تشریح کرے گا؟ بھئی ہمارے لیے جو چیز قابل اتباع ہوگی وہ اہل البیت علیہم السلام، امام علی علیہ السلام کے ایک موقف ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کسی باغی کا موقف پیش کریں تو وہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا، چونکہ اہل البیت کو قابل اتباع ہی نہیں مانا ہے۔ تو جب ان کو قابل اتباع نہیں مانا تو اس لیے یہ گمراہیوں کے اندر پڑ گئے۔ تو دو چیزیں ہیں جنتی فرقہ، دو چیزیں ہیں جنتی فرقہ، وہی ہے کہ جو کتاب اللہ اور اہل البیت علیہ السلام کو قابل اتباع مانے، کہ اہل البیت کے موقف کے بارے میں ایک طرف امام علی علیہ السلام ہو، سیدہ کائنات ہو، سیدۃ النساء العالمین ہو، اور امام حسن ہو، امام حسین ہو، اہل البیت کی یہ عطرت ہو، عطرت الرسول ہو، اور دوسرے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی قوت ہو، تو ہمیں کس کی اتباع کرنی ہوگی؟ کس کے موقف اور فیصلے کو ماننا پڑے گا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ و عطرتی۔ تو جنتی فرقہ وہ ہے کہ جو کتاب اللہ اور عطرت کو اوپر ایمان رکھے، یہ نہیں کہ جی اپنے بزرگوں کی اور اپنے وہ بھی جو بعد کے زمانے میں کسی دور میں پیدا ہوئے، انگریز کے زمانے میں، تو کہہ دیے جی ہم ان اکابرین کی پیروی کرتے ہیں، جو عقائد انہوں نے لکھے ہوئے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے۔ بھئی آپ کے سامنے یہ حدیث متواتر ہے، حدیث الثقلین، اور جو دوسری روایت ما انا علیہ واصحابی میں نے ذکر کیا، اگر اسے بھی ہم مانیں تو وہ اصحاب سے مراد وہی ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام جو انصار اور مہاجرین جن کے ساتھ ہیں، نہ کہ وہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جناب کوئی بعد میں کوئی طلقاء میں سے ہو یا کوئی باغی ہو جس نے امام علی کے خلاف بغاوت کی، وہ اس میں مراد ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اتباع جن کی کرنی ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ امت یہ جو فرقوں میں بیٹھی ہوئی ہے، کیا اہل البیت علیہ السلام سے دین لیتی ہے؟ میں آپ کو خود اپنی مثال اگر دوں کہ ہم نے جو تعلیم حاصل کی، کیا ہمیں اہل البیت علیہ السلام کی علوم پڑھائے گئے؟ اب الحمدللہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور اس چیز کو سیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ اگر مجھے کسی مسئلے میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام علی رضا علیہ السلام یا امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام ان کا عمل یہ تھا، اگر امام ابو حنیفہ نے 10 مرتبہ کہا اور اس کے مقابلے میں اور کوئی حدیث نہ ہو تو میں اہل بیت کے اس کے اوپر عمل کروں گا۔ یہ بہت ساری چیزوں میں اس کے اوپر ابھی الحمدللہ عمل کیا بھی ہے اور کرتا بھی ہوں۔ مثال کے طور پر پیروں کے اوپر مسح کرنا، امام علی علیہ السلام کا جو موقف ہے وہ سفر کے اندر میں اسی پہ عمل کرتا ہوں، سفر کا مقام ہو یا اس طرح مقام ہو اس پہ بھی عمل کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک چیز موجود ہے ہمارے سامنے۔ تو جو بات ہمیں جتنی واضح ہوتی جائے گی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ جڑتے جائیں، لیکن اگر ایک چیز ہمارے اوپر واضح نہیں ہے پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم معذور ہیں، لیکن ہمیں اپنی کوشش بھی تو کرنی ہے نا، کہ ہم اپنی کوشش کریں کہ جناب اس میں اہل بیت کا کیا موقف تھا، نماز کیسے پڑھتے تھے، ان کے دیگر مواقف کیا تھے۔ لیکن بہرحال جو بنیادی چیز میں نے آپ کو بتا دی وہ یہی ہے کہ ان کے جو اجتماعی مسائل ہیں اس میں آپ نے اہل بیت کی پیروی لازمی کرنی ہے، اس میں آپ چھوٹ نہیں سکتے ہیں کہ جی مجھے معلوم نہیں ہوا تھا، مجھے یہ نہیں، ان کا موقف اس بارے میں کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے، اور تبھی اس میں جو جسے قرآن مجید نے جنتی فرقہ کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو الثقلین کی پیروی آج آپ دیکھ لیں کہ جو الثقلین کی پیروی کرنے والا جنتی فرقہ، یعنی یہ نہ کہیں کہ جناب یہ دیوبندی بریلوی، اگر کوئی دیوبندی الثقلین کی پیروی کر رہا ہے، بریلوی کر رہا ہے یا کوئی شیعہ کر رہا ہے، معیار آپ نے کس چیز کو بنانا ہے؟ وہ الثقلین کو بنانا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پیچھے چلیں گے کہ دیوبندی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے تو آپ الجھ جائیں گے۔ ایک معیار آپ کو دے کے جا رہا ہوں، الثقلین جو کہ رسول اللہ نے معیار دیا ہے، دنیا کا کوئی بھی فرد ان کی پیروی کرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جنتی فرقہ ہے۔ ہاں وہ نہیں کہ جو ان کے بڑوں نے بزرگوں نے کہا ہو، ان کے بابوں شابوں نے کہا ہو کہ جناب نہیں یہ جنتی فرقہ ہے اور الحمدللہ ہم لوگ ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی سواد اعظم ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہے، امت کے اندر افتراق اور فرقے ایسے ہی ختم ہوں گے کہ ہم واپس اسی طرف آئیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے چیز چھوڑی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔